جلسے کے انتہائی اہم شخصیت آپ کے سامنے آ رہی ہے، جن کا نام آپ نے اشتہار میں دیکھا ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا عبداللہ صاحب ہیں، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء پرتاپ گڑھ۔ میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہنس ہنس کر، اے بلبل شیدا تو نے سنا ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری ہے، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہوئے معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس وقت ہم سب کا جمع ہونا، اجلاس میں شریک ہونا، یہ سب قرآن کریم کی نسبت پر ہوا ہے۔ یہ ایک مدرسے کا جلسہ ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ مدرسہ ہمارا دین ہے، ہماری دنیا نہیں ہے۔ جس طرح مسجدیں ہمارا دین ہیں، اسی طرح یہ مدرسے بھی ہمارا دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ اسی لیے اگر مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے تو مدرسوں میں اذان دینا سکھایا جاتا ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو مدرسوں کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اگر مسجد میں قرآن سنایا جاتا ہے تو ان مدرسوں کے اندر قرآن یاد کروایا جاتا ہے۔ اس لیے مدرسے کو مسجد سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم اور آپ ان مدرسوں کی طاقت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اسلام دشمن طاقتیں ان مدرسوں کی طاقت اور پاور کو ہم سے کہیں زیادہ جانتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان مدرسوں کے پاس کوئی ہتھیار کی طاقت نہیں ہے، ان مدرسوں کے پاس کوئی فوج کی طاقت نہیں ہے، ان مدرسوں کے پاس قرآن اور حدیث کی طاقت ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جب تک مدرسے قائم رہیں گے تب تک اسلام پھلتا اور پھولتا رہے گا۔ اسی لیے ان مدرسوں کا جو قیام عمل میں آیا، آپ جانتے ہیں جب 1857 عیسوی کے اندر انگریز پورے طور پر ہندوستان پر قابض ہو گیا اور اس نے علماء کو صرف دہلی کے اندر ہزاروں علماء کو پھانسی دے دی۔ جب علماء کو پھانسی دے دی گئی،
بڑے بڑے راجاؤں اور مہاراجاؤں کو یا تو پھانسی دے دی گئی یا انہیں خرید لیا گیا۔ اس وقت انگریز کا جو سب سے پہلا وزیر تعلیم تھا لارڈ میکالے، اس نے اپنے لوگوں کو باہر نکالا اور یہ کہا کہ ان مسلمان بچوں کے پاس جاؤ اور ان کو اپنے پاس لاؤ اور ان کے گھر میں کہو کہ ہم ان بچوں کو مفت تعلیم دیں گے، ان کو مفت کتاب دیں گے، ان کو مفت کھانا دیں گے۔ چنانچہ وہ مجاہد جو انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دیا، آج اس کی ماں بچہ یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، ماں اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ گئی، گھر کا گزر بسر کیسے چلے گا؟ یہ عیسائی مشینری مسلمانوں کے گھروں میں جاتی تھی اور ان کے بچوں کا ہاتھ پکڑتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ ان بچوں کو ہمیں دو، ہم ان کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، کھلائیں گے اور ان کے علاج کا انتظام کریں گے۔ ہمارے اکابر جو 1857 کی جہاد آزادی میں ناکامی کے بعد چونکہ ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ نکلا، ہمارے اکابر، بڑے بڑے اکابر، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ نکلا۔ حضرت حاجی صاحب تو ہجرت کر کے مکہ المکرمہ چلے گئے، لیکن اپنے دونوں شاگرد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو یہ تاکید کی کہ آپ حضرات یہیں رہیں، آپ ہندوستان چھوڑ کر باہر نہ جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں اکابر اپنے شیخ کی بات مان کر ہندوستان میں رک گئے۔ جب 3 سال کے بعد معافی کا عام اعلان ہو گیا تو یہ لوگ باہر نکلے، انہوں نے ہندوستان کا نقشہ بدلا ہوا دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ وہ باپ جس کے اندر انگریز کی دشمنی بھری ہوئی تھی، آج وہی بچہ انگریزوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور اس کا وزیر تعلیم لارڈ میکالے یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم ان بچوں کو پڑھائیں گے، یہ بچے شکل اور صورت کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے لیکن ذہن اور دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے۔ ہمارے اکابر جب باہر نکلے مچل گئے اور انہوں نے بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے یہ اعلان کر دیا کہ ہم کو بچہ دو، ہم اس کو مفت پڑھائیں گے، مفت کتاب دیں گے، مفت کھانے کا انتظام کریں گے۔ انگریز اگر یہ اعلان کرتا تو وہ کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ ہندوستان کے خزانے پر قابض تھا، لیکن یہ قلندر، یہ درویش، انہوں نے اگر اعلان کیا کہ ہم مفت تعلیم دیں گے تو ان کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر تھا اور انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جس کو دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے، اور انہوں نے قوم کو للکارا اور یہ پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، ان مدرسوں کی حفاظت کرو، اگر یہ مدرسے زندہ رہیں گے اسلام زندہ رہے گا، تمہاری آنے والی نسلیں اسلام سے وابستہ ہوں گی۔ اگر یہ مدرسے ختم ہو گئے تو اسلام کی حفاظت کا انتظام بھی آسان نہیں ہوگا۔ اسی پیش نظر، انہی پس منظر کے اندر ان مدرسوں کا قیام ہوا۔ آج ان مدرسوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی نے، چونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ اسلام قیامت تک باقی رہے گا، قرآن قیامت تک باقی رہے گی، اور یہ امت بھی ختم ہونے والی امت نہیں ہے۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں ایک بڑی عظیم الشان دعا مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہا کہ اے اللہ، میری امت کو کسی جابر اور ظالم حکمراں کے ہاتھ سے ختم نہ کیجئے گا۔ نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، بلکہ جبریل کو بھیج کر یہ بشارت سنوائی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو
کہ ان کی دعا قبول ہو گئی. ہم رسول اللہ کی اس دعا کے بلبوتے پر کہتے ہیں کوئی دنیا میں رہے یا نہ رہے لیکن مسلمان قیامت تک باقی رہے گا. اور جس دن مدرسے ختم ہو جائیں گے اور مسلمان ختم ہو جائے گا اس دن نہ سورج رہے گا نہ چاند رہے گا نہ آسمان نہ زمین بلکہ پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے کہ جس دن دنیا میں روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اسی دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں ان مدرسوں کی قدر کرنی چاہیے. آج جس مدرسے کے جلسے کے اندر ہم اور آپ شریک ہیں آپ کے سامنے یہ طلبہ اپنے سروں پر دستار باندھے ہوئے بیٹھے ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان بچوں نے قرآن کریم کی دولت کو حاصل کیا ہے. انہوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا ہے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے. آج مدرسے کے لوگ ان کا اکرام کر رہے ہیں ان کا اعزاز کر رہے ہیں اور کیوں نہ کیا جائے. رسول اللہ خود فرماتے ہیں اکرموا حملۃ القرآن کہ دیکھو قرآن کے حافظوں کا اکرام کیا کرو. من اکرمہم فقد اکرمنی جس نے حافظ قرآن کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا اور جس نے میرا اکرام کیا اس نے اللہ کا اکرام کیا. اس لیے میرے بھائیوں یہ آج جو مدرسے کا جلسہ ہے جس میں بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے ان بچوں کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگاؤ مسلمانوں. اس امت کے سب سے پہلے حافظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں نے قرآن شریف کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھیں جب آپ علیہ السلام کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا اور جبریل قرآن کریم کی آیتیں لے کر رسول اللہ کے پاس آنا شروع کیے تو شروع کے اندر رسول اللہ کا معمول یہ تھا کہ جب جبریل قرآن پڑھتے تھے تو آپ جلدی اس کو دہراتے تھے اس اندیشہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل پڑھ کر لوٹ جائیں اور جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے وہ مجھ کو یاد نہ ہو پائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جبریل پڑھ رہے ہیں اور ادھر رسول اللہ اس کو دہرا رہے ہیں. یہ بڑی کوئی آسان چیز نہیں تھی. ایک طرف سننا اور اس کو یاد کر لینا یہ بڑی مشکل چیز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی مشقت ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر یہ آیتیں نازل فرمائی اور فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل آپ کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر جایا کرے تو آپ خاموش رہا کیجئے آپ اس کو دہرایا نہ کیجئے. اور رہی یہ بات کہ پڑھ کر لوٹ جائیں گے تو یاد کیسے ہوگا اللہ نے فرمایا کہ یاد کرانا ہمارا کام ہے. آپ غور سے سنیے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ جب ہم پڑھیں قرآن کو یعنی ہمارا فرشتہ جبریل قرآن کی آیتوں کو پڑھے تو آپ اس کو غور سے سنا کیجئے خاموشی کے ساتھ سنا کیجئے. اور رہا یاد کرانا تو سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا اے محمد ہم آپ کو قرآن پڑھا دیں گے اور ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. رسول اللہ حافظ تھے سب سے پہلے امت کے حافظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل میدان محشر میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے وہاں یہ تمام بچے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں نے حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے رسول اللہ نے فرمایا الماہر بالقرآن قرآن کا ماہر قرآن کی دولت کو حاصل کرنے والا مع السفرۃ الکرام البررہ
کل ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جو قرآن کی وحی لکھا کرتے تھے، یا ان کے ساتھ کھڑا ہوگا جو قاصد تھے. اور قرآن کے قاصد یا تو جبریل ہیں، اللہ اور رسول اللہ کے بیچ میں قاصد ہیں، یا رسول اللہ قاصد ہیں کہ امت اور اللہ کے درمیان رسول اللہ واسطہ تھے. میرے بھائیو، رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان حافظ قرآن کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہیے، قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنا چاہیے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. ایک دن خواب میں ان کو اللہ کی زیارت ہو گئی، خواب میں اللہ کو دیکھا اور موقع غنیمت سمجھا اور کہا کہ اے اللہ، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ جس کو اختیار کر کے میں آپ کا قرب حاصل کر لوں، آپ کا قریبی بن جاؤں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ احمد ابن حنبل سنو، اگر تم ہمارا قرب چاہتے ہو، اگر تم ہماری قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے درمیان ہماری عظیم الشان کتاب قرآن مقدس موجود ہے. جو قرآن سے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اللہ کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا، جو قرآن سے دور ہوگا وہ اللہ سے دور ہوگا. میرے بھائیوں، کتنی عظیم دولت ان بچوں نے حاصل کی ہے، اور کیا مقام اور مرتبہ ہے ان بچوں کا. آپ دیکھیے، اپنی مذہبی کتاب کو یاد کر لینا، زبانی سینے میں محفوظ کر لینا، یہ اس امت کا خاصہ ہے. اور بھی امتیں ہیں، یہودی موجود ہیں دنیا میں، ان کی مذہبی کتاب تورات ہے. پورے دنیا کے اندر تمام یہودی مل کر ایک تورات کا حافظ کھڑا نہیں کر پائے. عیسائی آج دنیا میں پاور میں ہے، ان کے پاس اسباب ہے، طاقت اور قوت ہے، اگر وہ چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے. لیکن آج تک تمام عیسائیوں نے مل کر ایک بندے کو نہیں کھڑا کیا جو انجیل کا حافظ ہو. یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو قرآن کریم کی اس دولت کو دیا ہے. ان بچوں کی قدر کرنی چاہیے. آج انہی کے اعزاز میں یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. آپ ان بچوں کو دیکھیے. مجھے ایک بات یاد آئی، آپ نے سنا ہوگا اسی ہندوستان کے اندر ایک صاحب گزرے ہیں، ڈپٹی نذیر نام تھا ان کا. یہ سر سید کے ہم اثروں میں سے ہیں، بہت انگریزی پڑھی تھی انہوں نے، اور یہ قرآن کا ترجمہ لکھنے بیٹھ گئے ڈپٹی نذیر، اور ترجمہ لکھتے لکھتے بھٹک گئے. اور حضرت تھانوی نے ان کا تعاقب کیا اور ایک رسالہ لکھا اصلاح ترجمہ دہلویہ کے نام سے. انگریزوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، پتہ نہیں کیا سوجھی ڈپٹی نذیر کو کہ ایک دن کہنے لگے کہ مدرسے کے طلباء کے چہرے پر نحوست ٹپکتی ہے. ڈپٹی نذیر جیسا آدمی کہہ رہا ہے مدرسے کے طلباء کے چہرے پر نحوست ٹپکتی ہے. یہ بات حضرت تھانوی کو معلوم ہوئی تو حضرت تھانوی نے جواب لکھا کہ ڈپٹی نذیر کو معلوم ہو کہ مدرسے کے بچے مومن ہیں اور مومن کا چہرہ آئینہ ہوا کرتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہے ڈپٹی نذیر کو مدرسے کے بچوں کے چہرے میں اپنی صورت نظر آئی، اس لیے نحوست ٹپک رہی تھی. میرے بھائیوں، کتنا نورانی چہرہ ہے ان بچوں کا. اللہ نے ان کو یہ دولت دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کے سامنے دستار ہو رہی ہے اس لیے تاکہ آپ حضرات کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ اگر ہم حافظ قرآن نہیں ہو پائے تو اپنی اولاد کو انشاءاللہ یا اولاد کی اولاد کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.